کہنے والے تو کہتے ہیں اور کہنے والوں کو کون روک سکا ہے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ لنگر خانے دینے کا وقت آیا تو لنگر خانے غائب، آئسولیشن کا وقت آیا تو پناہ گاہیں غائب، مدد کا وقت آیا تو وزیر غائب۔ لنگر خانے اس لیے بنائے تھے کہ غریبوں کو مشکل وقت میں لنگر خانے سے کھانا ملے گا، پناہ گاہیں اس لیے بنائی تھی کہ مسافروں کو رہنے کی جگہ مل سکے گی، وقت ضرورت یہ پناہ گاہیں لوگوں کے کام آئیں گی۔ کرونا وائرس کے مریضوں کو رکھنے کے لیے ان پناہ گاہوں کو استعمال کیا جاتا تو مرض پھیلنے سے روکا جا سکتا تھا۔ اب کئی ماہ سے لنگر خانوں پر لنگر خانے کھل رہے ہیں۔ آج جب ایک وبا نے لوگوں سے روزگار چھین لیا، ان کے گھروں میں بھوک نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، لیکن لنگر خانے سنسان پڑے ہیں، یعنی لنگر دینے کا وقت آیا تو لنگر خانے کہاں چلے گئے؟ اگر ہم نے پناہ گاہیں بنا رکھی تھی تو آئسولیشن کا وقت آیا تو پناہ گاہیں کہاں چلی گئی؟ ٹرینوں کو بند کر کے کھڑا کرنے سے تو بہتر تھا کہ انہیں آئسولیشن وارڈ یا کوارنٹائن کے لیے مختص کر دیا جاتا۔ بھارت نے یہی کچھ کیا ہے، کچھ ٹرینوں کے اندر طبی انتظامات کیے اور 6000 بیڈ سے زائد مشتمل کنٹینہ بنا دیا، یعنی ٹرینوں کے اندر 6000 بیڈ لگا دیے اور وہ کوارنٹائن بنا دیے اور ہم ٹرینیں بند کر کے بیٹھ گئے۔ اب جنہوں نے یہ کام کرنا ہے وہ بھی خود کو کمرہ بند کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ حکومتی شخصیات یعنی جو اہم لوگ ہیں وہ بھی منظر عام سے غائب ہیں، جبکہ ہیلی کاپٹر اور جہاز پر وہ جو سیاسی توڑ پھوڑ ہوتی تھی اور یہ جو ہیلی کاپٹر جہاز سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے تھے، آج ان کے جہاز اور ہیلی کاپٹر لوگوں کی امداد کے لیے کیوں استعمال نہیں ہو رہے؟ سب سے زیادہ کمی جہانگیر ترین صاحب کی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ تو مین آف دی کرائسس ہیں۔ گندم کا مسئلہ ہو، چینی کی قلت ہو یا بحران ہو، یا پھر سیاست کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، حکومت کا اقتدار خطرے میں ہو تو جوڑ توڑ روٹنے منانے کے ٹاسک ہو، تو حکومت کی ہر مشکل میں جہانگیر ترین سب سے آگے کھڑے نظر آتے تھے۔ لیکن آج کل وہ بھی منظر عام سے غائب ہے۔ کیا مورخ یہ لکھے گا کہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کو خریدنے والے ہیلی کاپٹر کی جب انسانیت کو ضرورت پڑی تو اس کا پیٹرول ختم ہو گیا؟ مراد سعید جو اپوزیشن کو ترکی جواب دینے میں اپنا ثانی رکھتے، شعلہ بیان مقرر سمجھے جاتے ہیں، شہریار افریدی وہ بھی کئی غائب ہیں۔ عمران خان کے سب سے اہم ساتھی پرویز خٹک جنہیں ماہرین سیاسی امور سمجھا جاتا ہے، اپوزیشن کے ساتھ سیاسی مفاوضت میں ان کو ہمیشہ آگے دیکھا گیا، لیکن آج کل وہ بھی منظر عام پر نہیں ہے اور فرنٹ فٹ پر کھیلتے دکھائی نہیں دے رہے۔ شیریں مزاری جو حقوق انسانی کی چیمپئن ہے وہ بھی ان دنوں لائم لائٹ میں نہیں ہے۔ وزیر داخلہ اعجاز شاہ کا تو بہت اہم رول ہے۔ جس قسم کے حالات چل رہے ہیں، داخلی اور خارجی راستوں پر ناکے لگ رہے ہیں، فضائی آپریشن معطل ہو رہے ہیں، تو خارجی حالات پہ ان کو بھی سامنے ہونا چاہیے تھا، وہ کہا ہے؟ شاید یہ سب لوگ کابینہ کے اجلاسوں میں شریک ہو رہے ہیں اور اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے ہو رہے ہیں، یعنی اپنے اپنے گھروں پر ہے اور ویڈیو لنک پر وزیر بیٹھے ہیں۔ اب سوال یہ نہیں کہ لنگر خانے کہاں چلے گئے، پناہ گاہیں کیوں آئسولیشن وارڈ کے طور پر استعمال نہیں ہوئی؟ سوال تو یہ کہ ان کی اہمیت اور افادیت کیا بس اتنی ہے کہ جب وقت پڑے اس وقت یہ سب چیزیں میسر نہ ہوں؟ وزراء تقریروں میں تو سیاسی مخالفین کے پرخچے اڑاتے ہیں، اس میں تو پیش تھے، لیکن جب قوم پر وقت بن آیا ہے تو 2-4 لوگ ہی نظر آتے ہیں۔ حکمران جماعت کی کور کمیٹی کے لوگوں سے زیادہ وہ لوگ ایفیکٹو نظر آتے ہیں جن پر غیر منتخب ہونے کا الزام ہے۔ ڈاکٹر فردوس شکوان، حفیظ شیخ، ڈاکٹر ظفر مرزا، باقر رضا یا پھر این ڈی ایم اے والے کام کرتے نظر آتے ہیں۔ اپوزیشن کے لوگ بھی منظر عام پر ہیں۔ شہباز شریف روز پریس کانفرنس کر رہے ہیں، روز آ کے تجاویز مشورے دیتے ہیں، نکتہ چینی بھی کر رہے ہیں، تجاویز بھی دے رہے ہیں۔ بلاول بھٹو، سراج الحق، خالد مقبول صدیقی، فضل الرحمان، حتیٰ کہ چودھری برادران بھی متحرک دکھائی دے رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ خاص صاحب کی ٹیم کرونا وائرس پر سرچ کر رہی ہو، تو لگتا ہے یوں کہ فیصل واڈا، مراد سعید، شہریار افریدی وغیرہ کرونا وائرس کا علاج دریافت کرنے کے بعد ہی منظر عام پر آئیں گے۔